والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاء آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا. صلوات حضور سرور کائنات کے ارشاد گرامی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جسے محبت اہل بیت میں موت آ جاتی ہے وہ دنیا سے بخشا ہوا اٹھتا ہے. یہ ارشاد اس رسول کا ہے جو بغیر وحی بولتا نہیں، اور یہ فضیلت اس محبت کی ہے جس کا نام محبت اہل بیت. محبت اہل بیت میں مر جانے والے کے لیے ارشاد مرسل اعظم ہے کہ یہ دنیا سے اس عالم میں اٹھتا ہے کہ اس کی بخشش ہو چکی ہو. یہ حدیث شریف ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، اور اس کا پہلا ٹکڑا بڑا مشہور ہے اور ہر ایک کی زبان پر ہے: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. محبت اہل بیت میں جسے موت آ جاتی ہے وہ دنیا سے شہید اٹھتا ہے. یہ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. آگاہ ہو جاؤ کہ جسے محبت اہل بیت میں موت آتی ہے وہ دنیا سے بخشا ہوا اٹھتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ دوسرا ٹکڑا نہ ہوتا اور خالی پہلا ہی ٹکڑا ہوتا تو حدیث نامکمل تھی. اس لیے کہ جو مقتل کے شہید ہوتے ہیں ان کے سارے گناہ قاتل کے کھاتے میں جاتے ہیں. سارے شہید معصوم نہیں ہوتے. معصوم شہید انگلیوں پر گن لیے جانے کے لائق، ورنہ شہید میں ہمارے آپ کے جیسے لوگ بھی شہداء میں شامل ہیں. تو سب شہید معصوم نہیں ہوتے، عام انسان بھی شہادت کے درجے تک پہنچتے ہیں. لیکن بمقتضائے فطرت بشری اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ کمزوریاں ہو گئی ہیں، تو یہ ساری کمزوریاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں قاتل کے. اس لیے کہ مشیت یہ کہتی ہے کہ تم نے اس کو راستے ہی میں مار ڈالا، اگر یہ زندہ رہتا تو اپنا حساب کتاب بے باک کر دیتا. تم نے پہلے ہی ختم کر دیا، لہذا اس کا حساب کتاب تم لاؤ. تو قاتل کا نام عمل گندا ہو جاتا ہے، شہید کا نام عمل صاف ہو جاتا ہے. یہ کون شہید ہیں؟ جو مقتل میں شہید ہوتے ہیں. لیکن فیض محبت نے بستر پر بھی شہادت کا درجہ دلوا دیا. بستر پر جو لوگ مر گئے ان کے لیے بھی ارشاد رسالت ہوا کہ جو محبت اہل بیت میں مر جائے یہ بھی شہید ہے. تو اب یہ محبت اہل، وہ تو شہید عداوت تھے جو مقتل میں مرے، یہ شہید محبت جو بستر پر مرے یہ قیامت کے دن جب نام عمل لیے کھڑے ہوں گے اور شہید عداوت سیدھے جنت میں جا رہے ہوں گے تو کیا یہ کہیں گے نہیں کہ ہم اصلی شہید ہیں، ہمیں روک ٹوک نہیں ہے، تم آنریری شہید ہو، تم یہاں کھڑے ہو انتظار میں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے وہ جائیں ویسے یہ بھی جائیں. لہذا انتظام یہ کیا گیا کہ مات علی حب آل محمد مات مغفورا. مرنے سے پہلے پہلے کچھ ایسا انتظام کر دیا جائے کہ جانے سے پہلے توفیق توبہ مل جائے تاکہ مغفرت ہو جائے، مغفرت ہو جائے تاکہ جب جائیں تو دونوں ساتھ میں جنت میں جائیں. تو
تو باوجود تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں ایک مجلس مجھے اور بھی پڑھنا ہے، جیسا کہ یہاں اعلان ہے، تو کوئی بہت طویل تقریر نہیں کر سکوں گا، لیکن پھر بھی یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ تھوڑی دیر ہمارے آپ کے درمیان مغفرت پر اور شفاعت پر گفتگو ہونا چاہیے۔ کہ مغفرت و شفاعت کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پورا اسلام عربی میں ہے اور اسلام کی پوری ٹرمنالوجی عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے انفارچونیٹلی، لہذا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ یا تو ہمیں ٹرانسلیشن نہیں معلوم یا ہم اس کو ایک سمجھتے ہیں، یہ ہماری زبان نہ جاننے کی گڑبڑ ہے۔ چنانچہ مغفرت و شفاعت دو لفظیں ایسی ہیں جن کو ہم ایک سمجھتے ہیں، کہ چاہے مغفرت کہیے چاہے شفاعت کہیے، بات ایک ہی ہے، بات ایک نہیں ہے، باتیں دو ہیں، مغفرت الگ ہے اور شفاعت الگ ہے۔ یہ عربی میں چونکہ دونوں لفظ ہیں اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ الگ الگ کیا ہے۔ جب میں اردو میں ٹرانسلیشن کروں گا تو ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا کہ الگ الگ کیا ہے۔ شفاعت کے معنی ہے سفارش، شفاعت کے معنی ہے سفارش، مغفرت کے معنی ہے معافی۔ سفارش اور چیز ہے، معافی اور چیز۔ سفارش کوئی اور کرتا ہے، معافی کوئی اور دیتا ہے۔ شفاعت کا جہاں تک تعلق ہے یہ محمد و آل محمد کے اختیار میں، اور مغفرت کا جہاں تک تعلق ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ شفاعت محمد و آل محمد کے پاس ہے اور مغفرت اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں دونوں بزرگوں کے لیے۔ رسول اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے شفیع المذنبین، حضور کا نام نامی ایک لقب جو ہے اس میں شفیع المذنبین بھی ہے، یعنی گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے۔ مذنبین مانے گناہگار، جمع ہے مذنب کی، مذنب مانے گناہگار، مذنبین مانے بہت سے گناہگار، شفیع المذنبین مانے بہت سے گناہگاروں کے شفاعت کرنے والے۔ اور اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غفور الرحیم، غفور اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غفور کبھی آج تک 1400 برس سے رسول کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے اور شفیع کبھی اللہ کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ اللہ غفور ہے اور رسول جو ہیں وہ شفیع ہیں، سمجھے آپ؟ یہ مسئلہ ہے۔ اب اسلام میں شفاعت کیا ہے اور مغفرت کیا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ انفارچونیٹلی مسلمانوں کے اندر دو گروہ، ایک وہ ہے جو شفاعت و مغفرت کا قائل ہے اور ایک وہ ہے جو شفاعت و مغفرت کا قائل نہیں ہے۔ جیسا کرو ویسا بھرو، شفاعت مغفرت کچھ نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی اس میں ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود ہے، قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ ہے یا کسی شاعر کا امیجنیشن ہے، کسی مقرر کا زور تقریر ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ تو شفاعت کو جب ہم نے دیکھا تو قرآن میں ہمیں لفظ شفاعت مل گیا۔ ارشاد ہوا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس میں دم ہے جو اس کے مجرم کی شفاعت کرے؟ کون ہوتا ہے جو اس کے مجرم کی شفاعت کرے؟ الا باذنہ، مگر یہ کہ جن کے پاس اذن ہے، اجازت ہے، پرمیشن کے لیے۔ اگر شفاعت کے دروازے بند کرنا ہوتے تو آیت یہی پر تمام ہو جاتی، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے آن کی شفاعت کرے؟ نہ کوئی نبی بغتا، نہ کوئی نبی وسیع بغتا، نہ کوئی امام بغتا، سب کاپ کاپ کے پیچھے رہ جاتے کہ مزاج مشیت بھرا میں ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے صاحب، ہم سے مطلب نہیں ہے، مزاج برہم ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ باذن،
سوائے ان کے جن کو اذن ملا ہوا ہے. تو اگر دروازہ بند کیا تھا تو کھڑکی کھولی کیوں؟ تو شفاعت ہے، شفاعت ہے. اب رہ گیا یہ کہ مغفرت ہے کہ نہیں. آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کو وصی بنایا ہے، آپ کو امام بنایا ہے، آپ پبلک ڈیلنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں دنیا میں. آپ پاس گناہگار آئیں گے، آپ کے پاس بدکار آئیں گے، آپ پاس معافی مانگنے والے آئیں گے. چلیے آپ ان کی شفاعت کر دیجیے. کہہ دیے بھائی ہاں چلو ہم تمہارے لیے دعا کیجیے. ان کا صاحب درخواست پہ آپ ریکمینڈیڈ لکھ دیجیے گا، آپ اپنی جان چھوڑا لیجیے، پھر ہم جیسا ہوگا دیکھیں گے. بہت جگہ ہوتا ہے یہ سب کام، تو صبح سے شام تک ہوا کرتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں. اب شفاعت تو ہو جائے گی، مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ تو قرآن مجید میں لفظ مغفرت بھی ملا. قل یا عباد الذین لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے حبیب گناہگاروں سے کہہ دیجئے کہ رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ گناہوں کو بخش دے گا. معلومات شفاعت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے. اسلام میں شفاعت بھی ہے اور اسلام میں مغفرت بھی ہے. اب کس کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے. اس لیے کہ ایک گروہ جو اینٹی شفاعت ہے وہ بھی آیتیں دیتا ہے، کہتا ہے قرآن ہی میں دوسری آیتیں بھی ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی. پڑھیے وہ دن جس دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. یہ حبیب آپ 70 دفعہ بھی کے لیے استغفار کیجئے تو ہم قبول نہیں کریں گے. جب رسول اللہ کا 70 دفعہ کا استغفار قبول نہیں ہوگا تو آپ کی شفاعت کیا ہے؟ جیسا کرو ویسا کرو. تو کیا قرآن میں کنٹرڈکشن ہے؟ کہیں کچھ کہیں کہتے ہیں شفاعت کریں گے، کہیں کہتے ہیں نہیں کریں گے. اس مسئلے کو سوچنا پڑے گا. دیکھیے ٹھنڈے دل سے سوچنا پڑے گا کہ کس کی شفاعت ہے کس کی شفاعت نہیں ہے. نہ ہر ایک کو شفاعت ملے گی اور نہ ہر ایک محروم شفاعت رہے گا. یہ سمجھ لیجیے معاملے یہ کیا ہے. 2 کھاتے ہیں ہر آدمی کے جو زندگی بھر کھولے رہتے ہیں. ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل. ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل. فروع دین جتنے ہیں وہ عمل کے چیپٹر میں آتے ہیں. اصول دین جتنے ہیں وہ عقیدے کے چیپٹر میں آتے ہیں. توحید عقیدہ ہے، عدل عقیدہ ہے، نبوت عقیدہ ہے، امامت عقیدہ ہے، قیامت عقیدہ ہے. یہ عقیدے ہیں. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ و خمس عمل ہے، جہاد عمل ہے. یہ عمل ہے. عمل کا چیپٹر الگ ہے، عقیدے کا چیپٹر الگ ہے. میں اکثر بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ عقیدہ وہ ہے جو ادھر سے ادھر آئے، اور عمل وہ ہے جو ادھر سے ادھر جائے. یہ 5 عقیدے ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ ادھر سے آ رہے ہیں. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان میں سے کسی میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. ہمیں دماغ کے اندر عقل کی شمع جلا کے دل کے دروازے کھولنا ہے خالی، تاکہ یہ عقیدے آ کے مقیم ہو سکیں. اور جتنے عمل ہیں
یہ ہم کرتے ہیں، وہ نہیں کرتا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا۔ حج کو ہم جاتے ہیں، اللہ تشریف نہیں لے جاتا۔ زکوٰۃ و خمس ہم ادا کرتے ہیں، جہاد کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ تو جو ادھر سے ادھر آئے وہ عقیدہ ہے، اور جو ادھر سے ادھر جائے وہ عمل ہے۔ یہ بچوں کی پہچان کبھی بھولے ہی نہ انسان۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ محبت اہل بیت جو مرنے والے کے گناہوں کو بخشواتی ہے، یہ عقیدہ ہے کہ عمل ہے؟ اور طلب بات یہ کیا ہے، عقیدہ ہے کہ عمل ہے؟ اسی بنیاد پر پرکھ لیجئے۔ اگر کمیٹی کر کے ہم نے طے کیا ہو کہ اجر رسالت محبت اہل بیت ہونا چاہیے تو عمل ہوگی، اگر قرآن میں آیت بن کے ادھر سے اترے تو عقیدہ ہو۔ اب بعض موقع کے اوپر بعضی چیزیں ایسی بچکانہ ہوتی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں بہت سی باتیں ایسی کہتا ہوں کہ جس میں میرے تجربے کو دخل ہوتا ہے، کسی پارٹی کی بات نہیں ہے۔ بعضی باتیں بچکانہ ہوتی ہیں جس کے اندر بچوں کو بھی ہنسی آئے، ہونا نہیں چاہیے۔ الہ آباد سے ایک بارات جا رہی تھی بنارس، الہ آباد سے بنارس جا رہی تھی کسی کی بارات۔ تو جس کی بارات جا رہی تھی اس کے دروازے کے اوپر 15 20 30 کاریں کھڑی تھی، اور فیملی وہاں اس میں بیٹھ رہی تھی، اور اس کے اندر بچے بھی تھے، ظاہر ہے ہر فیملی میں بچے بھی ہوتے، 8 برس کا بچہ، 5 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ، لڑکا لڑکی تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ رہے۔ یہ 5 6 7 برس کے بچوں تک تو یہ الاؤ ہے کہ یہ جھگڑا کریں کہ دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے۔ 7 برس کا لڑکا، 6 برس کی لڑکی، 5 برس کا لڑکا، تو دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے، کس کی گاڑی پہلے پہنچتی۔ 35 برس کے جوان کے لیے زیبا نہیں ہے یہ۔ اس لڑائی میں 70 برس کے بڈھے کو نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کی بس 8 برس 7 برس 6 برس تک کے بچے کے لیے یہ لڑائی الاؤ ہے، اس کی آگے نہیں۔ لیکن کب؟ جب ساری گاڑیاں الہ آباد سے بنارس جا رہی ہیں تو یہ بحث ہو سکتی ہے کہ پہلے کون پہنچتا ہے۔ لیکن موبائل فون کا زمانہ ہے، ایک گاڑی بنارس سے نکل رہی ہے الہ آباد کے لیے، اور ایک گاڑی الہ آباد سے نکل رہی ہے بنارس کے لیے، اور یہاں لڑائی ہو رہی ہے، دنگا ہو رہا ہے، دیکھیں پہلے کون پہنچتی ہے، آگے کون نکلتی ہے، بنارس والی کہ الہ آباد والی۔ ہم آگے اور پیچھے کا اس میں کیا سوال ہے؟ ایک بنارس سے الہ آباد آ رہی ہے، ایک الہ آباد سے بنارس جا رہی ہے، اس میں کمپٹیشن ہی نہیں ہے جو آگے پیچھے کا۔ دونوں کا روٹ الگ ہے، دونوں کی لائن الگ ہے، اس میں آگے پیچھے کا کیا سوال ہے؟ اور بڈھے بڈھے استینے الٹ کے لڑ رہے ہیں، سمجھے؟ تو یہ تو ایسا ہے کہ 8 برس کے بچے بھی ہنسے ان بڈھوں پر کہ بڈھے سٹھیا گئے ہیں، خواہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ تمہید کہ نماز اور محبت اہل بیت کو کمپیئر نہ کیجیے۔ نماز ادھر سے ادھر جا رہی ہے، محبت اہل بیت ادھر سے ادھر آ رہی ہے، اس میں افضل و مفضول کا کیا سوال ہے؟ خدا لوگ بھی بڑے ظالم ہیں، فوراً پلٹ کے سوال کیا تو جناب ضروری کون ہے؟
کہ کہیں پہ تو پھنس ہو گئے. جناب ضروری کون ہے؟ ضروری دونوں. ضروری دونوں. نماز بھی ضروری ہے، محبت اہل بیت بھی ضروری ہے. اب اس کی بھی مثال سن لیجئے آپ، تاکہ ذہن میں الجھن نہ رہے. نماز بھی ضروری ہے، ہاں محبت اہل بیت بھی ضروری ہے. انسان کو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. خوش و خرم زندگی گزارے، مطمئن، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی تندرستی اچھی ہو. جو لوگ روز کے بیمار ہوتے ہیں کہ شیشی لیے وہ ڈاکٹر کے یہاں چلے جا رہے ہیں، سویرا ہوا شیشی لیے ڈاکٹر کے یہاں چلے جا رہے ہیں. آج کیا ہے صاحب؟ آج پیٹ میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج کمر میں درد ہے، آج کھانسی آ رہی ہے، آج نزلہ ہو گیا. مختصر یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو بیماری سنا، کبھی تندرست نہ دیکھا. تو ہاں ایک دفعہ صلوات بھیج دیجیے. ایک تو تندرستی آدمی کے لیے ضروری ہے. بغیر تندرستی کے زندگی روتے کٹتی. دوسرے آپ کی جیب میں اتنا پیسہ بھی ہو کہ آپ اپنے ضروریات پورے کر سکیں. مفلسی بھی آدمی کو رلاتی ہے. اگر جیب میں پیسہ نہیں ہے تب بھی آدمی زندگی خوشی خوشی نہیں گزرتا. جتنا آپ کے ہم چشموں، ہم عزیزوں، دوستوں، جس سرکل میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے پاس جتنا ہے کم از کم اتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے. دیکھیے تندرستی کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی. گاما بھی ہو سکتا ہے، وہ بات الگ ہے، وہ ہر ایک نہیں ہوتا، سمجھا. اور ٹاٹا برلا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہر ایک نہیں ہو سکتا. لیکن ضرورت بھر کا آدمی کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے اور ضرورت بھر کا کی تندرستی بھی ہونا چاہیے. دونوں ضروری ہیں. اب یہ کہ جناب ضروری کون ہے اس میں؟ ضروری دونوں ہے. پیسہ بھی ضروری ہے اور تندرستی بھی ضروری ہے. لیکن پیسے میں اور تندرستی میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ تندرستی ٹرانسفریبل نہیں ہے، پیسہ ٹرانسفریبل ہے. سمجھے آپ؟ ادھر ادھر دکھا رہا ہے وہ نہیں اچھا ہوتا. اپنی تندرستی میں سے 2% بھی اگر دے دے تو یہ لڑکا پہلوان ہو جائے. بالکل صاحب، نہ پوچھئے کیا ہو جائے. 2% اگر اپنے باپ کے تندرستی میں سے لے لے، مگر 2% کا 0.1% بھی نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ نے سنا کہ آپ کا فلاں دوست آج کل پیسے سے کمزور ہے اور اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، اور آپ رات کو ایک لمبی رقم اخبار میں لپیٹ کے لے گئے، ان کے سرانے رکھ دی، تو آپ اپنی رقم سے ان کی غریبی دور کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، یہی فرق ایمان و عمل میں ہے کہ ایمان ٹرانسفریبل نہیں ہے، عمل ٹرانسفریبل ہے. عمل جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے، ایمان ٹرانسفریبل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب وہ مر گئے تو ان کے بدلے نمازیں پڑھوائی گئیں، روزے رکھوائے گئے، حج کروایا گیا، خمس کے پیسے دیے گئے. یہ سب اسلام میں وائٹ میں ہے. دوسرے مر گئے، ان کے صاحبزادے آئے، کہنے لگے ابا مر گئے تھے، دشمن علی تھے، جتنا کہ یہ دے دیں تاکہ وہ بخش دیے جائیں. ٹرانسفریبل نہیں. ان کا جہاں جانا تھے وہاں گئے، وہ اب آپ بیکار سے اب زحمت نہ فرمائیے، اب کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جس عقیدے پر تھے اسی پر رہیں گے قیامت کے دن. تو عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. اور یہیں سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں نہیں ہیں، 2 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں.
دیکھیے جن کے عقیدے گڑبڑ ہیں ان کی شفاعت کا انکار ہے، جن کے عمل میں کمزوری ہے ان سے شفاعت کا وعدہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا آپ عزیزان گرامی، جن کے عقیدے خراب ہیں وہ جہاں قیام قرآن میں ہے کہ ہم کوئی چیز شفاعت قبول نہیں کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور وہ کریں گے، اس کے اندر ایک آیت کا ٹکڑا یہ بھی کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اس کا مطلب قیامت داخل عقائد ہے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ ابی ابن سلول کے لیے اس کے لیے رسول اللہ سے کہا کہ آپ 70 دفعہ کہیے یہ بخشا نہیں جائے گا، وہ منافق تھا، اس کا عقیدہ خراب تھا، عمل کا مجرم نہیں تھا۔ آپ کا کہنا اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ابراہیم کی دعا آزر کے لیے تھی، آزر بت گر بھی تھا، بت پرست بھی تھا، عقیدے کا مجرم تھا۔ معلوم ہے جس کا عقیدہ خراب ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اب بخشش کا فلسفہ کیا ہے یہ سن لیجیے۔ میں تو مثالیں دیتا ہوں تاکہ بچوں کی طرح، اور بڑی بڑی باتیں کرنے سے کیا۔ دیکھیے شفاعت کہاں پہ ہوتی ہے، وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ شفاعت ہوتی کہاں پر۔ قیامت کا دن ہے، ہم حاضر ہیں اور بڑے بڑے الہی کمپیوٹر لگے ہیں۔ آج سے 60 برس پہلے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، 65 برس پہلے، تو جو ہم کو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں حدیث کی، تو اس کے اندر یہ جملہ بھی پڑھایا جاتا تھا کہ پلک جھپکتے میں حساب ہو جائے گا۔ تو بات یقین تو تھا خیر بھائی کہ اللہ کے اختیار میں پلک جھپکتے میں حساب کر دے گا، مگر ان کا 80 برس کے بوڑھے پلک جھپکتے میں کیسے حساب ہو جائے گا؟ آج کمپیوٹر نے بتا دیا کہ ایک کلک میں ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ہونے لگا تو ہمارا بات قیامت کے دن کو کیا کہیں گے؟ میں پہنچے نہیں کہ کھٹ سے اس نے کارڈ نکالا، دیر کہاں وہاں نام لکھنے اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، صورت دیکھ کے کارڈ نکال دیا، اس کے سامنے ہماری تصویر آئی اور کارڈ آیا تھا، لکھا مرزا محمد اطہر، مرزا محمد اطہر، اور اس کے نیچے 3 خانے دہنی طرف بنے، 3 خانے بائیں طرف بنے۔ بائیں طرف جو خانے بنے، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، دوسرے میں لکھا ہے کافر، تیسرے میں لکھا ہے منافق۔ دہنی طرف جو خانے بنے ہیں، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، دوسرے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، تیسرے میں لکھا ہے مومن گناہگار۔ بھئی یہ الہ آباد عدالت کے شہر میں مقدمہ بھی بغیر تحقیق کے نہیں طے چلتا ہے کہ کیا ہے معاملہ، تو پہلے طے تو ہو کیس کہ ہے کیا معاملہ، اور جہاں مشرک لکھا ہے اس پر قراض بنا ہوا ہے، بنی کے نکلا ہے وہاں سے، لکھا تو ہے مشرک مگر اس کے اوپر قراض بنا ہوا ہے کہ یہ مرزا محمد اطہر جو ہے یہ مشرک نہیں ہے۔ ہونا بھی چاہیے، زندگی پر لا الہ الا اللہ کہا، مشرک کہاں سے ہو جائیں گے؟ کافر وہ بھی قراض بنا ہے، یہ کافر بھی نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے، زندگی پر محمد رسول اللہ کا دم بھرا، کافر کیسے ہو جائیں گے؟ منافق پر بھی قراض بنا ہے، یہ منافق بھی نہیں ہے، ہم علی ولی اللہ کہتے رہے ہمیشہ، منافق کہاں سے ہو جائیں گے؟ تو بائیں طرف والے تو 3 خانوں پر قراض بنا ہے، اب آئیے دہنے خانے، معصوم پر بھی قراض بنا ہے، یہ محمد اطہر جو ہے یہ معصوم بھی نہیں ہے،
مومن نیکوکار پر بھی قیاس بنا ہے. یہ مومن نیکوکار بھی نہیں ہے، مومن گناہگار پر ٹک لگی ہے کہ مومن تو ہے، مومن تو ہے مگر گناہگار مومن ہے. یہ کیس ہے. نیچے رزلٹ لکھا ہے کہ اتنے دنوں زندہ رہا، 20 لاکھ نیکیاں کی. مومن ہے تو نیکیاں بھی کریں. اتنے دنوں زندہ رہا، اتنے دنوں کی زندگی میں 20 لاکھ نیکیاں کی، 35 لاکھ برائیاں. 20 لاکھ نیکیوں کے بدلے 20 لاکھ برائیاں رحمت خدا نے کاٹ دی. 15 لاکھ برائیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. اب اس کے لیے اس کو سزا ملے گی، اس کے بعد جو کچھ ہوگا. یہی موقع شفاعت کا. اور دیکھیں شفاعت کا موقع یہی جگہ شفاعت کی ہے. اس لیے کہ ہم اس کے دعوے دار نہیں ہیں کہ مولا علی کسی مشرک کی شفاعت کو جائیں گے یا کسی کافر کی شفاعت کو جائیں گے یا کسی منافق کی شفاعت کو جائیں گے. دیکھیے غور کیجئے گا آپ، ہم دعویٰ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کسی منافق کی شفاعت کے لیے علی کا نام لیا گیا کہ وہ منافق کی شفاعت کریں؟ کسی کافر کی شفاعت کے لیے، مرہب کی شفاعت کے لیے جائیں گے، مشرک کی شفاعت کے لیے جائیں گے، یا کسی نبی کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی؟ بس شفاعت کی ضرورت ہم ہی کو ہے. دوا کی ضرورت بیمار کو ہے، تندرست کو نہیں ہے. شفاعت ہمیں چاہیے، وہ ہم کو شفاعت کے لیے بول. اب ہمیں 15 لاکھ نیکیاں چاہیے. یہ موقع ہے شفاعت. تو ہمارا جملہ سنیے، دیکھیے اس کے اندر کمی بیشی نہ کیجیے گا کہ یہ پڑھ گئے. علی مجبور شفاعت نہیں ہے، زبردستی ان سے شفاعت کروائی نہیں جا سکتی. ہم محتاج شفاعت ہیں، لیکن اگر ہماری شفاعت کرنے آ گئے تو ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکتا. ہاں آ گئے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر نگاہ کرم ڈال دی، کہا یہ کون، یہ کیا معاملہ ہے اس کا؟ ان کا حضور یہ وہی ہے وہ اثر. کہا یہ وہی مجلس پڑھتا تھا، یہ ہے نا؟ ہم کہا ہاں جی ہاں مولا وہی ہے. کیا کیس کیا ہے؟ کہیں گے مولا بڑا بدماش ہے، 15 لاکھ نیکیاں کم. اچھا 15 لاکھ نیکیاں اس کیا کم ہے کہ جی ہاں. تو پھر اب لیے جا رہے ہیں اس کو جہنم. ہمیں چھوڑو، ہمارے حساب سے دے دو. تو فرشتوں کی یہ مجال نہیں پوچھا کس حساب سے، چاہے شب ہجرت کے حساب سے دے دیں، چاہے تو عزیزان گرامی یہاں مسئلہ یہ ہے، شفاعت، حق شفاعت اہل بیت پر چیلنج نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے ایک بات میں سب کے لیے عرض کر دوں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی بات ہے، پارٹی کی بات. یہ تجربے کی بات. اب میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اونٹ کی اس منزل میں آ گیا ہوں کہ صرف مجلس پڑھنے کا تجربہ میرا 62 سال کا ہے. یہ 2013 ہے، میں سن 51 سے انڈیپینڈنٹ مجلس پڑھ رہا ہوں.
1951 سے اپنی محنت سے بغیر رٹے ہوئے تیار کر کے خود بچ رہا، سن 51 سے بول رہا ہوں، تو 62 برس کا تجربہ ہے۔ بہت سے لوگوں کی عمریں نہیں ہوں گے ابھی 62 عمر 62 سال سے کم ہوگی۔ میری عمر کا سوال نہیں ہے، عمر ذاکری جو ہے وہ 62 برس۔ واز اچھی چیز مگر واز خطرناک چیز بھی۔ واز اس طرح ہونا چاہیے کہ کانٹروورسی ڈیولپ نہ ہو اور آدمی چینج ہو جائے۔ واز کے لیے زبان بہت میٹھی ہونا چاہیے، واز کے لیے اسٹائل بہت ہی پختہ کارانہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں خود جو بات رسول سے کہی گئی، ہم تو ذرے ہیں، آفتاب سے جو بات کہی گئی، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ قرآن پاک کی آیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دو، مگر کس طرح دعوت دو؟ بالحکمت، ٹیکٹفلی، اس کا یہی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ حکمت کا ہمارے حکم کو ہر زبان ایکسپٹ کر لیتی ہے نا، ٹیکٹفلی دعوت دو، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، موعظہ بھی نہیں خالی، اس کے اندر حسنہ کی قید لگا دی ہے، موعظہ حسنہ وجادلہم، اور جدال بھی کیسا ہو، باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے جدال ہو، یہ نہیں ہو کہ ابے تبے ہونے لگا ہو، جھگڑا ہونے لگا ہو، ہستینے الٹی جانے لگی ہو، تو ناتجربہ کاری جو ہے جوش تبلیغ میں بعض وقت پریشان کرتی اور اس سے قوم میں کانٹروورسی ڈیولپ ہوتی۔ بے شک قوم کو اعمال کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور قوم کے اندر اگر اعمال کی کمی ہے، اور ہے مانتا ہوں تو، یا تجارت کی کمی ہے، یا بزنس کی طرف رجحان کی کمی ہے، یا دوسرے معاملات میں کماؤ کود کم ہے، ہاں مطلب ان سب چیزوں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے خطیب کو بھی، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہ متوجہ کرے، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپس میں جھگڑا پڑتا، اور ہمیں آپسی جھگڑا جو ہے وہ پریشان کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم میں کوئی کمی ہے اور ہم میں کوئی خامی ہے اور کچھ اچھائی بھی ہے، تو آپ ہماری اچھائی کو نشانہ بنا کے ہماری کمی کو کیوں بتا رہے ہیں؟ بھائی ایک لڑکا اپنی ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، بے انتہا خدمت گزار ہے اپنے ماں باپ کا، کہ ان کے نظر کے اوپر کام کرتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھیا ماں اور بڈھے باپ کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں، یہ کیسا کام کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ کھانا پینا رکھنا کہنا آرام، یہ وہ، ہر وقت دوا علاج، کوئی کمی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، جو ان کا دل چاہے، جو ان کے رجحان ہو، جو کچھ ہو، سب ان کے لیے موجود، ہر وقت خدمتگاروں کی طرح غلاموں بھی کیا لگیں گے کسی کے جیسے وہ لگا رہتا ہے، مگر صاحب پیسے بھی خوب پیدا کرتے، انکم بھی اس کی خوب ہے، مگر نماز کا بیدار وقت ہے، روزے کا معاملہ بھی ایسی، زکوٰۃ کی بات پکڑ جانے دیجیے، حج کا تو
ہمیں نہیں لے رہا ہے، ابھی جوان ہے بالکل. اس کو واضح ضرور کریے، نماز کی اہمیت اس کو سمجھائیے، روزے کی اہمیت سمجھائیے، اس سے کہیے کہ جوانی میں حج کر لو تو اچھا ہے، زکوٰۃ خمس میں پیسے دیا کرو جو واجبات شرع ہیں. لیکن پلیز ماں باپ کی خدمت کی مخالفت کر کے نہ سمجھائیے. کہ ماں کی خدمت کام نہیں آئے گی جو تم خدمت کر رہے ہو، باپ کے ہاتھ جوڑنا کام نہیں آئے گا. اس سے کیا بات ہے بھائی، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی آزادار ہے، ماتم کرتا ہے، مجلس کرتا ہے، علم اٹھاتا ہے، حصہ بانٹتا ہے، دوسرے معاملات میں کمزور ہے، تو جس میں کمزور ہے اس میں آپ اس کو مضبوط بنائیے. اس سے کیا فائدہ کہ علم اٹھانا کام نہیں آئے گی، ماتم کام نہیں آئے گا، رونا کام نہیں آئے گا. یہ طریقہ تبلیغ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ بچکانہ طریقہ تبلیغ ہے. یہ طریقہ تبلیغ جو ہے یہ ناپختہ ذہن کا ایجاد کیا ہوا طریقہ تبلیغ. جنت یوں نہیں ملے گی، جنت یوں نہیں ملے گی. جنت کہاں ملے گی، کسے ملے گی بھائی؟ مٹھی والے لوگ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، ورنہ کون مانتا ہے؟ ملک کے ملک بغیر اہل بیت کے پڑے. پورا سعودی عرب کیا مانتے ہیں اہل بیت، پورا گلف کیا مانتے ہیں اہل بیت، پورا موراکو کیا مانتے ہیں اہل بیت کو، پورا لیبیا کیا مانتے ہیں اہل بیت کو، پورا سوڈان کیا مانتے ہیں اہل بیت کو، پورا ملیشیا انڈونیشیا کیا مانتے ہیں اہل بیت کو. ہمیں تو حسین ہوتا ہی کہاں ہے جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے؟ خالی لکھنؤ، الہ آباد، جون پور، بنارس، اسی پریشانی ہو رہی ہے. کر رہے تو کرنے دیجیے. اب رہ گیا کہ اگر کوئی کمی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو متوجہ ضرور کیجیے. ایک عالم کا، ایک مقرر کا، ایک خطیب کا فرض ہے کہ وہ شارٹ کمنگس جو ہیں قوم کی اس کی طرف متوجہ کرے. لیکن یہ ان کا یہ یزید کے آنسو ہیں، یہ شمر کے معاذ اللہ حسین کے ماتمداروں کے لیے یزید و شمر سے تربیت. کم سے کم جو رو رہے ہیں ان کے عقیدے تو صحیح ہیں. کیسی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ جوش تبلیغ میں منہ کے آگے خندق ہے، جو منہ میں آیا وہ کہتے ہیں. یہ نہیں مناسب. یہ پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ میں کسی کی عداوت یا مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میں ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو واعظ کرنا ہے، واعظ ضرور کیجیے، مگر میں اپنے 62 سال کا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. 62 سال کا میرا خطابت کا تجربہ یہ ہے کہ مشکل ترین فارم جو ہے خطابت کی وہ واعظ. مجلس پڑھنا اور واہ کرا لینا اور پورے خط سے مجمع کھڑا کر لینا، یہ کار سادہ ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے. ابھی رونے لگے ہیں، ابھی ہنسنے لگے ہیں، ابھی واہ کرنے لگے ہیں، ابھی چپ ہو جائیں. یہ سب کچھ جن کو آتا ہے ان کو یہ سب آتا ہے. سب سے مشکل کام جو ہے وہ واعظ ہے. اور واعظ کے اندر ہوتا یہی ہے کہ ہم آپ کی شارٹ کمنگس آپ کے منہ پر کہیں گے، مگر اس طرح کہیں گے آپ کو برا نہ لگے، مگر آپ چینج ہو جائیں. یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے پورے باڈی میں سب سے زیادہ سافسٹیکیٹڈ لکھنؤ میں تو ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ ہر شہر میں اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. اوپن ہارٹ سرجری اب کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں رہ گیا. لیکن سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ جو ہے وہ برین کی جو ننھی مہین نسیں ہوتی ہیں
ان کا آپریشن جو ہے وہ سب سے مشکل ہے. بھیا اس کو کرنے کے لیے نہایت ہی سینئر، نہایت ہی ایکسپیرینس، نہایت ہی پرانا ڈاکٹر چاہیے. یہ جو قوم نے نئے لڑکوں کے حوالے کر دیا ہے قوم کا برین، اس سے نہ کوئی نمازی بنے گا، نہ کوئی روزہ دار بنے گا، نہ کوئی داڑھی رکھے گا، نہ کوئی حاجی ہوگا. ہاں جھگڑے ضرور ہوں گے، اسٹیلیں ضرور الٹی جائیں گی، مومنین میں فساد ضرور ہوگا. اب مزید پھوٹ نہ ڈالیں. دیکھیے ایک گروہ وہ ہے جو کچھ نہیں مانتا، وہ مشرکین ہے. ایک گروہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ اہل کتاب ہے. ایک گروہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے ساتھ، وہ مسلمان ہے. ایک گروہ ایسا ہے جو ولی اللہ بھی کہتا ہے، ائمہ اثنا عشر کی ولایت کا قائل ہے، وہ مومنین ہیں. اب اس کے اندر پھر مزید گروہ نہ بنائیے. اس کے اندر اب پلیز مزید گروہ نہ بنائیے. اب اس کے اندر مزید گروہ بننے کی گنجائش نہیں. اور عزیزان گرامی، بس خداوند عالم المرحوم کے درجات عالی فرمائے. جن کے ایصال ثواب کے سلسلے میں مجلس ہو رہی ہے، اور مجھے ایک مجلس اور بھی پڑھنا ہے. میں سمجھتا تھا ایک مجلس پڑھنا ہے، یہاں 2 مجلسوں کے وعدے ہو گئے. خیر بہرحال کوئی مذائقہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میری صحت بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اب معاملہ جو ہے وہ چراغ سحری والا ہے. تو پھر بھی بہرحال میں نے اتنی دیر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اور خداوند عالم ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ بڑے مولائی اور بڑے محب اہل بیت اور بڑے عزادار اور بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے. تو عزیزان گرامی، یہی خوبیاں اور یہی عزاداری اور یہی محبت اہل بیت جو ہے، یہی آخرت میں کام آتی. دنیا میں کوئی چیز اگر کام آنے والی ہے تو وہی اہل بیت کی محبت. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. آگاہ ہو جاؤ کہ جسے محبت اہل بیت میں موت آتی ہے وہ دنیا سے بخشا ہوا. عزیزان گرامی، بخشش ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ان کے بیٹے موجود ہیں، ان کے رشتہ دار موجود ہیں، ان کے خاندان والے موجود ہیں. وہ آئے میرے پاس کل، ان سے گفتگو ہوئی. اور دنیا میں ہر جگہ کا دستور یہی ہے کہ اولادیں جو ہیں وہ حتی الامکان کوشش کرتی ہیں کہ ہر چیز قاعدے سے ہو جائے. اور میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا مجمع جو وقت سے پہلے مجلس شروع ہو گئی مگر اس کے باوجود بھی جمع ہو گیا. اور اتنے حضرات علماء واعظین اور تمام معززین حضرات الہ آباد کے تمام یہاں تشریف فرما ہیں. تو ایسے عالم میں یہ ان کی دلیل ہے اس بات کی کہ بڑے ہی مقبول آدمی تھے وہ، اور ان کے خاندان والے بھی مقبولیت کا شرف رکھتے ہیں. جبھی لوگ اتنے جمع ہو گئے، ورنہ عام طور سے لوگ جمع نہیں ہوتے ہیں. اور یہی چیز ان کی تسلی کا سامان بنے گی کہ بڑا مجمع آ گیا، بڑی اچھی مجلس ہو گئی، فلاں بھی آ گئے، فلاں بھی آ گئے، فلاں بھی آ گئے، فلاں بھی آ گئے. اس سے تسلی ہوتی. مرنے والا زندہ نہیں ہوتا، مگر صاحب غم یہ سمجھتا ہے کہ راہ غم میں اکیلا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ قدم ملا کے چل رہا ہے. سلام ہو اس پر جو کربلا سے لے کے شام تک راہ غم میں اکیلا ہے. عزیزان گرامی، میں اکثر و بیشتر میں سوچتا ہوں کہ سید سجاد پر کیا گزر گئی. کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی تسکین دینے والا نہیں.
کوئی تعزیت ادا کرنے والا نہیں. ایک قافلہ لیے ہوئے بےکس بیویوں کا، یتیم بچوں کا. حیدرآباد کے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے 2 شعر سنائے. وہ شعر میرے دل پر نقش ہو گئے کہ طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے. طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے. اور اس کے بعد شعر کہا ہے خدا کی قسم اس نے کہ یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، رستہ تمام خون کفے پاس لال ہے. ہائے سید سجاد جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، سیدانیہ اسیر، زینب کے گلے میں رسی، سکینہ کے گلے میں ریسمان ستام، سیدانیوں کے بازو بندھے ہوئے. نیزوں و بے کسوں کے سر. اور غالباً یہی وجہ تھی کہ 11ویں محرم کو جب قافلہ جا رہا تھا، شہزادی زینب کی نظر پڑی. ایک مرتبہ دیکھا، کہا بیٹا کیا جان دے دو گے؟ اے سید سجاد یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے جو اپنے بابا کی میت دیکھ رہا ہو اور میت کو دفن نہ کر سکتا ہو. اے میرے مولا آج چوتھے امام باپ کی میت پڑی رہی، بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے جاتا.